ریاست میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ویسے تو ہم ڈیلی ڈسکشن میں پی ایم ایل این کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اب کچھ ہم باقی دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان انہوں نے خدشات کا اظہار کر دیا ہے جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جنوری کے لاسٹ ویک کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے اس پر ان کو بھی تحفظات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہمارے پروگرام میں فیاض الحسن چوہان تھے، انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ ان تمام پولیٹیشنز کو پتا ہے کہ الیکشنز جنوری کے آخر میں نہیں ہوں گے، اور اب ان کے یہ آپ کہہ لیں کہ ان کی خواہش ہے یا پھر حقیقت ہے، لیکن اب واقعی میں ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشنز جنوری کے آخر میں ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان دنوں تو بہت زیادہ سردی ہوگی اور لوگ برف باری کی وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں نکل سکیں گے باہر، تو الیکشن اب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنوری سے لیٹ ہوتے ہیں تو اپریل مئی تک جائیں گے الیکشنز۔ I don't think so کہ پھر آپ فیبروری میں کر سکتے ہیں، مارچ میں کر سکتے ہیں، مارچ میں موسم کچھ بہتر ہو سکتا ہے، بٹ سٹل آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک روایت ڈل گئی نا، 90 ڈیز سے اوپر تو چلے گئے الیکشن، پھر 90 ڈیز کے بعد وہ 180 ڈیز میں ہو جائیں یا 360 ڈیز میں ہو جائیں، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب کیا الیکشن کمیشن، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے فی الحال ایسا کوئی بیان سامنے آیا نہیں ہے۔ اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی ثنا مرزا صاحبہ موجود ہیں۔ میڈم ویلکم ٹو نیوز مارننگ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کیوں تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے اعلان کے باوجود، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں مخالف ہیں، کیوں یقین نہیں ہے انہیں الیکشن کمیشن کی ڈیٹ پر؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ تو میرا خیال ہے اس کی یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں سے زیادہ تر جماعتیں اکثریت میں پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے حکومت کا حصہ رہی ہیں پچھلے 16 ماہ میں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس پورے 16 ماہ کا آپ پروگریس دیکھیں تو اس میں کوئی بھی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ انہوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ البتہ جو مشکل فیصلے ہوئے، ان مشکل فیصلوں کا زیادہ تر کا خمیازہ مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑا ہے، اور اسی لیے ایک طرح سے اینٹی سینٹیمنٹ موجود ہے عوام کے اندر، جو مہنگائی اور جو سب کچھ ہوتا رہا۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک، جہاں تک جے اور فے کی آپ نے بات کی ہے تو وہ شاید اس لیے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ولنگ نظر نہیں آتے کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو جواز فراہم کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ کیونکہ سردیوں میں کے پی میں الیکشن مشکل ہوتا ہے، اصل اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جے یو آئی فے بھی اس میں اتنی ہی شراکت دار رہی ہے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کو بھی شامل کر لیں تو وہ بجائے اس کے جتنا بھی کہہ لیں کہ جی الیکشن ہمیں بر وقت چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سندھ سے زیادہ یا سندھ سے باہر نکل کر کہیں بھی اپنی اسٹرینتھ شو نہیں کر سکیں گے۔ تو جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے، چاہے وہ مثبت رہی ہو یا منفی رہی ہو، یہ تمام کی تمام ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں جو کہ پی ڈی ایم میں حکومت کا حصہ تھی ان کے اندر تقسیم ہوتی ہے، اور ان میں سے کوئی بھی پارٹی صحیح معنوں میں نہیں چاہتی ہے کہ انتخابات جلد ہوں، کیونکہ جب تک یہ سینٹیمنٹ عوام کے ذہنوں سے نہیں جاتا، جو مہنگائی کا خاتمہ ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے، ڈالر جو بڑھتا جا رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمام وہ وجوہات ہیں۔ اچھا سنا، یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اختلافات بھی کھل کر سامنے آئے، محبتیں سب رخصت ہوئیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا شروع ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز میں پی ڈی ایم کا پھر کوئی سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہے، کیونکہ جب پی ڈی ایم کا اتحاد بنا تھا اس وقت بڑا کلیئر کہا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ کے پاس اس کی یقیناً ایز اے ٹی وی چینل آپ کے پاس آرکائیو میں موجود ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ جی یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یہ خاص طور پر صرف ایک سیاسی اتحاد بنایا گیا ہے، یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ اور جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اس کے بعد بھی یہ نیریٹو دہرایا گیا تھا کہ یہ صرف ایک سیاسی اتحاد تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانا کیسے ہے اور ان کو گھر کیسے بھیجنا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ تمام جماعتیں جن کی الگ الگ ایجنڈاز تھے یا الگ الگ نیریٹوز تھے، منشور تھے، وہ تمام کی تمام اکٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے نکالا تھا۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاسی انتخاب سے ہٹ کر کچھ اور تھا، یہ ہارڈ کور سیاسی طور پر ایک الائنس تھا جس کا مقصد صرف 2018 میں آنے والی جماعت کو اقتدار سے باہر کرنا تھا۔ انتخابی طور پر یقیناً پاکستان تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یہ جب الیکشن ہوگا تو یہ ایک دوسرے کے خلاف صفا رہا ہوں گی، اور یہ اس پہ کہہ بھی چکی ہیں۔ ادر دین نون لیگ نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ پاکٹس میں، کچھ حلقوں میں اتحاد کیا جائے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کوئی خاص سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ تو بات رہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی۔ ثنا، what do you think مولانا فضل الرحمان جو اس طرح الیکشنز پہ سوال اٹھا رہے ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا میں یا پھر بلوچستان میں کوئی اپنی جیت کے آثار نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت لگ رہا تھا بظاہر میئر بھی کچھ میجر سٹیز میں جو ہے جماعت اسلامی یا جے یو آئی فے کو حاصل ہوئی تھیں وہ سیٹس، اور اس وقت لگ رہا تھا کہ بڑا سیٹ بیک ہوگا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے بڑے بیک فٹ پر چلی گئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جہاں چھوٹے موٹے الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کسی حد تک کم بیک کیا ہے. لیکن ان حلقوں میں ہم اس لیے زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت محدود پیمانے پر تھا. اصل جو کمپٹیشن ہے وہ اس وقت ہوگا جب جنرل الیکشن ہوں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو بڑی پارٹیز ہیں وہ اس میں ڈیلے کر رہی ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات ہے تو اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو اس وقت جو ایک فیل آپ کو عوام سے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتیں کر گئی ہیں اس کے بعد اب وہ کسی ایسی حکومت یا کسی ایسی جماعت کی تلاش میں ہے جو ان کے لیے کوئی سائٹ آف ریلیف پیدا کر سکے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت سمپتی موجود ہے. وہ تمام کام جو کہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی کر کے گئی ہے اس کے اوپر لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب یہ ان کے کریڈٹ پر جاتا ہے، اور اس وجہ سے کے پی میں جہاں پر 2 ادوار کم از کم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کمپلیٹ رول کیا ہے، وہاں پر جے یو آئی فے ایک بہتر کمپٹیٹر تھا. لیکن وہاں پر بھی اب پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑی تھریٹننگ سچویشن ہے جے یو آئی فے کے لیے، اور اس کے اوپر اچھا ثنا یہ بتائیے گا کہ وجہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز کے انعقاد کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن وہ پولیٹیکل ہائپ، وہ سیاسی مومنٹم وہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ ابھی تک تیاریاں کیوں نہیں نظر آ رہی پولیٹیکل پارٹیز کی؟ اس کی بڑی وجہ تو یہ کہ دیکھیں انسرٹنٹی ہے، اور ابھی تک لوگ اور خاص طور پر ایون سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ بھی قائل نہیں ہیں کہ آیا الیکشن 2024 میں بھی ہوں گے یا پھر نہیں. پھر آپ اگر سٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب، اس کے بعد آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سردیوں میں انتخابات خاص طور پر خیبر پختونخوا میں کروانا ایک غلط اقدام ہوگا، کیونکہ وہاں پر لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن میں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جا سکیں، اتنی سخت سردی پڑتی ہے، کبھی راستے بند اور یہ ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے اس کو آپ الیکشن سے راہ فرار کہیں، چاہے آپ یہ سمجھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گی، وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کے ماحول میں اور موڈ میں سیاسی جماعتیں نہیں جا سکی ہیں. مسلم لیگ نون جو کہ سب سے پہلے جس کو الیکشن موڈ میں جانا چاہیے تھا حکومت کے خاتمے کے بعد، میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک اپنا بیانیہ ڈھونڈنے سے قاصر نظر آتے ہیں کہ ان کا انتخابی بیانیہ ہے کیا. ووٹ کو عزت دو سے وہ چلے تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر آئے تھے، اور اب وہ معیشت پر آ کر رک گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت فوری طور پر الیکشن میں جانے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ الیکشن ہمارے یہاں کتنے منصفانہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن موڈ میں اس لیے یہ پارٹیز نہیں جا رہی ہیں کیونکہ وہ حتمی طور پر یہ نہیں سمجھ سکی ہیں کہ انتخابات آیا جنوری 2024 میں ہو سکیں گے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بولا کہ الیکشن موڈ میں ابھی تک تمام سیاسی جماعتیں ابھی تک نہیں گئی ہیں. نواز شریف کی واپسی آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ الیکشن ماحول کے اندر کچھ گرما گرمی پیدا کر دے گی؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہی آئی تھنک مین اور سپریم لیڈر ہیں اپنی جماعت کے، اور جب تک وہ نہیں ہے ایک چارج اس جماعت میں موجود نہیں ہے، اس کے کارکنوں میں موجود نہیں ہے. مریم صاحبہ ضرور ایفرٹ کرتی ہیں، لیکن شاید نواز شریف صاحب کا ریپلیسمنٹ ابھی تک ان میں یا کسی اور شخصیت میں موجود نہیں ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ڈاؤن فال نون لیگ کا اس وقت ہے، جو ان کا ووٹر، ان کا کارکن مایوس نظر آتا ہے پچھلے 16 ماہ کی خاص طور پر جو پرفارمنس ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں، جو مشکل اور عوام دشمن فیصلے ہوئے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی نون لیگ کو نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے ووٹر کو موبلائز کرنے کے لیے، کارکن کو موبلائز کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے. اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ اکتوبر میں آپ کو بھرپور ریلیاں اور جلوس اور جلسے نظر آئیں گے جن کو مریم صاحبہ کنڈکٹ کریں گی، تاکہ ان کارکنوں کو گھروں سے نکالا جا سکے، ان کو لایا جا سکے. کیونکہ آپ نے اگر ایک فگر دیا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ آپ نے جمع کرنے ہیں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جو پچھلے ویکینڈ کی اگر آپ دیکھیں 3 مختلف ایکٹیویٹیز جس میں مریم صاحبہ نے خطاب کیا تھا، وہاں لوگوں کی اسٹرینتھ نہیں تھی. نون لیگ کا جو کارکن تھا وہ نہیں نکلا تھا، اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن وہ ایک ناکام شو ضرور نظر آ رہا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں نون لیگ کو بڑی ضرورت ہے کہ ان کو اس فیس کو لانا چاہیے جس فیس کے بلبوتے پہ. اچھا ثنا یہ بتائیے گا کہ اگر 2024 میں الیکشنز ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ نظر بھی آ رہے ہیں،
تو اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اعتماد ہوگا، کیونکہ بلاول بھٹو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پھر جو پی ٹی آئی ہے اس کا شرادہ بالکل بکھرا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں مل رہا، ہمیں تو صرف فیلڈ ہی دے دیں، لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں، فیلڈ دے دیں۔ تو ان حالات کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشنز ہوں گے تمام پارٹیز کے لیے یہ قابل قبول ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ادر دین 70s کے ایک الیکشن کے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ ہے، منصفانہ نہیں ہوتے ہیں، اور ہر الیکشن کے بعد کوئی نہ کوئی جماعت جو ہے وہ اس میں سوال اٹھاتی ہے۔ اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، جے یو آئی فے کا اپنا سٹانس ہے، وہ تو الیکشن چاہتی ہی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ہمیں خود پتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور کتنی لیول پلینگ فیلڈ ان کو ملتی ہے۔ اگر تو ملتی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی موجود ہے یا پھر نہیں، لیکن عوام میں ایک سافٹ کارنر ضرور عوام کے اندر ان کے لیے موجود ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ آیا اس الیکشن میں ایک بڑا فیکٹر ہے وہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو موضوع سمجھتی ہے اقتدار جس کے ہاتھ میں جائے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ عرصے پہلے یہ الزام لگایا کہ جی 2008 کی جو ہماری حکومت تھی وہ 2013 میں اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے چھین کر مسلم لیگ نون کو دے دی۔ 2013 میں جب نون لیگ آئی تو انہوں نے کہا جی 2017-18 میں ہم سے چھین کر پی ٹی آئی کو دے دیا گیا۔ تو یہ سارا جو الزام ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی لگتا ہے۔ تو آئی تھنک اس الیکشن میں جو کہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ کی سچویشن ہوگی، اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ بنائی جائے گی جو کہ کمزور ہوگی، کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی بڑا سٹیک نہیں دیا جائے گا، 2/3 میجورٹی نہیں دی جائے گی، اور اس وجہ سے ایک کمپرومائزنگ پارلیمنٹ بنے گی جو کہ کمپرومائز پوزیشن میں اپنا ٹینیور پورا کرے گی۔ تو اس میں یہ جو 16 ماہ کا ایکسپیریمنٹ تھا یہ بھی ایک کمپرومائز ایکسپیریمنٹ تھا جس میں سب کو اکٹھا کر کے گورنمنٹ کو چلایا گیا تھا۔ تو آئی تھنک اس میں پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں اسٹیبلشمنٹ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتی ہے، اور اس وقت اگر آپ ملکی سچویشن دیکھیں تو جو حالات ہیں اس میں ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے، سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے جو میجر اسٹیک ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آئی تھنک اگر ایسا سینیریو بنتا ہے تو ان پولیٹیکل پارٹیز کو وہ ریزلٹس ایکسیپٹ کرنا پڑیں گے بجائے جو بھی ریزرویشنز ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس الیکشن کے بعد اس گورنمنٹ پہ کنٹینیو۔ بالکل ٹھیک ہے، الیکشنز کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا موقع تو ملے گا۔ تھینک یو سو مچ، ہمارے ساتھ ثنا مرزا موجود تھیں، اور آئی تھنک ان کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے کہ نہ تو ہمیں جو ہے وہ